فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ مسلمانوں کو تو فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لیکن منافقین کے بارے میں فرما دیا کہ ان کی یہود و نصارہ سے دوستیاں بڑی مستحکم ہیں، کیونکہ یہ دل کے مریض ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں دوڑے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی نظر میں ان سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہے، اور اپنی زبان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی حالات بدل جائیں، مسلمان مغلوب اور کافر غالب ہو جائیں تو کفار سے دوستی لگانا انہیں اس وقت فائدہ دے گا۔ لیکن یہ سب منافقت کی وجہ سے تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کے غلبے کی جو باتیں فرماتے تھے انہیں اس پر یقین نہیں تھا، ورنہ اگر ان باتوں پر یقین ہوتا تو ڈٹ کر اسلام کی حمایت کرتے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب و کامران فرمائے، اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور مسلمانوں کو ان کے دشمن یہود و نصارہ وغیرہ کفار پر غلبہ دے دے۔ چنانچہ یہ خبر سچ ثابت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکہ مکرمہ اور یہودیوں کے علاقے فتح ہوئے۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، جیسے سرزمین حجاز کو یہودیوں سے پاک کرنا، اور وہاں ان کا نام و نشان باقی نہ رکھنا، یا منافقین کے راز کھول کر انہیں رسوا کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، اس وقت منافقین اپنی منافقت پر یا اس خیال پر نادم ہو جائیں گے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوں گے۔